السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. لیکن ہم المدد یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے. مدد کے لیے پکارنا منع ہے، صرف پکارنے میں کوئی حرج نہیں، مدد کے لیے پکارنا وہ قرآن پاک میں آ گیا. اللہ بتاؤ تو کون مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی جس کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو معبود ہی ہے، چاہے بندہ سمجھ کے پکار رہے ہو چاہے اسے رب سمجھ کے پکار رہے ہو، تو جھگڑا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا ہی نہیں. آج کا سارا فتنہ وہابیت، مودودیت، غامدیت، سب کچھ کہ یہ برکت سے کیا ہو سکتا ہے، تبرک سے کیا ہو سکتا ہے، ولی سے کیا ہو سکتا ہے، نبی سے کیا ہو سکتا ہے. ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے. بخاری شریف میں ہے ضعیف مومن کی بڑی ویلیو ہے اور بڑا مقام ہے. اور عربی زبان میں جو ضعیف ہے اور ہمارا اردو پنجابی کا جو ضعیف ہے اس میں بڑا فرق ہے. ہم جو جس بولی میں جسے ضعیف کہیں اس کے لیے بڑھاپا ضروری ہے، لیکن عربی زبان میں جو جسمانی طور پر کمزور ہو اگرچہ بوڑھا نہ بھی ہو اس کو بھی ضعیف کہہ لیتے ہیں. لیکن جو حدیث میں ہے وہ اس سے بھی اگلا معنی ہے. بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا. بخاری شریف کی پہلی جلد کے اندر وہ ترجمۃ الباب ہے. باب کیا ہے؟ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب. اس بارے میں باب کہ جس نے مدد چاہی کس سے؟ بالضعفاء، ضعیف لوگوں سے، ضعیف لوگوں سے مدد حاصل کرنا. اب عقل حیران ہے کہ مدد کے لیے تو کبھی چاہیے، لینی مدد ہے، ہو جنگ رہی ہے، فی الحرب. ضعیف تو وہ بھی ہے جو چارپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتا، صرف سانس لے رہا ہے. تو جو چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تو میدان میں مدد تمہاری کیا کرے گا؟ آج کی عقلی سوچ کے مطابق امام بخاری جیسا امام حدیث سے نتیجہ اخذ کر کے اوپر ہیڈنگ یہ بتا رہا ہے باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، کہ جس نے ضعفاء اور صالحین سے مدد حاصل کی. کس میں؟ جنگ میں. جب بھی جنگ ہو تو جنگ میں یہ پہلو بھی سامنے رکھو کہ ضعیفوں سے بھی مدد لینی ہے، صالحین سے بھی مدد لینی ہے. لینی مدد ہے اور لینی کس سے ہے؟ جس سے لینی ہے وہ خود قابل امداد ہے. یعنی ظاہری طور پر وہ ہے ہی ضعیف، وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ ہو سکتا اٹھ بھی نہ سکتا ہو. اور اس میں امام بخاری نے جہاں ہمارا یہ ایک مسئلہ حل کیا وہاں عقیدے کا مسئلہ بھی حل کر دیا. یہ جو وہابیزم ہے ہم پہ چڑھائی کرتے ہوئے ان کی آخری دلیل یہ ہے کہ دیکھو ایک اللہ کا ولی جس کو تم مان رہے ہو یہ جب فوت ہوا تھا تو اس نے آنکھیں خود نہیں بند کی تھی، تم نے بند کی تھی، قمیض تم نے اتاری تھی، غسل تم نے دیا تھا، چارپائی پہ تم نے ڈالا تھا، جنازہ تم نے اٹھایا تھا، قبر میں تم نے رکھا تھا. جو اپنی قبر میں اتر نہ سکا، اپنی آنکھیں بند نہ کر سکا، تم اس سے مدد چاہتے ہو. تو میں کہتا ہوں یہ تانا ہمیں نہ دو، یہ تو امام بخاری سے پوچھو. باب من استعان بالضعفاء. امام بخاری ضعیف بندہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہی ضعیف، وہ وگلوں کی مدد کیا کرے گا، واروں کی مدد کیا کرے گا؟ وہ تو ضعیف ہے، اس کو کیوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ اور یہ عجیب بات ہے امام بخاری نے یہ باب بنائی نہیں. باب من استعان بالاقویاء، جس نے قوی اور طاقتور لوگوں سے مدد مانگی. بالضعفاء والا باب بنایا ہے اور اس کے نیچے ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں لکھی ہیں بطور دلیل. تو پتہ چلا ہم ہیں امام بخاری کے مسلک پر کہ جس مدد کی امام بخاری بات کر رہے ہیں وہاں جان نہ بھی ہو تو مدد آ جاتی ہے. اس کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس لحاظ سے وہ مدد آتی ہے. اب اس پر حدیث شریف پیش کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم. یہ بخاری ہے. اللہ فرماتا ہے تمہاری مدد صرف، دوسرا کوئی چانس ہی نہیں، تمہاری مدد صرف تم میں جو ضعیف ہے ان کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کے صدقے تمہارا بیڑا پار ہے، ضعیفوں کی وجہ سے. اور دوسرا ترزقون، فرمایا تمہاری گوڈی کا بھی کوئی دخل نہیں، ہل چلانے کا بھی کوئی دخل نہیں، کھاد ڈالنے کا بھی کوئی دخل نہیں، پانی لگانے کا بھی کوئی دخل نہیں. جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ بھی انہی کے صدقے دیا جاتا ہے. یہ اسلام ہے کہ جس میں ضعیف پہ سب کا گزارا ہے، ضعیف کے صدقے زندگی گزر رہی ہے، ضعیف کی وجہ سے طاقتوروں کا گزارا ہو رہا ہے. طاقتور جو کسی چلا کے ہل چلا کے بیج کاشت کر کے فارغ ہوا، رب نے کہا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون. اللہ فرماتا ہے ذرا تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم نہیں کرتے، میں آپ کرتا ہوں.
तुम सिर्फ बीज बोने वाले हो, तुम में कुव्वत नहीं कि तुम एक बीज भी उगा सको। प्रभु मैं उगाता हूं और उगाता अपने महबूबों की वजह से हूं।